السلام علیکم. پروگرام بے نظیر اسلام آباد میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں بے نظیر مہدی. 5 اگست تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب مودی سرکار نے آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کر دیا تھا. اسی پر ہم آج بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 370 کو استعمال انہوں نے ختم کرتے ہوئے اس کی آئینیت سے ختم کر دی تھی. اب اس بات کو بھی 5 سال گزر چکے ہیں. پاکستان کا کیا سٹینڈ ہے اب اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے یک طرفہ طور پہ جموں کشمیر کی آئینی حیثیت کو ختم کیا، یعنی ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، اس کے بعد کشمیر کی صورتحال جو ہے نا وہ یکسر بدل گئی. کشمیر ایک بین الاقوامی ایشو ہے اور یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ڈسپیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے. اس کی کئی قراردادیں اقوام متحدہ کے اندر موجود بھی ہیں. تو وہیں سب سے زیادہ کشمیر پہ، جموں کشمیر اور لداخ پہ بھارت کا غیر قانونی تسلط ہے. تو وہیں اس آرٹیکل کو ختم کر کے ہندوستان نے اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، چونکہ کشمیر جو ہے وہ کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہیں تھا. جب یہ سانیہ ہوا، یہ کسی المیہ سے کم نہیں تھا. وہیں پاکستان نے اس وقت جو سابقہ حکمران تھے، انہوں نے اس دن کو یوم استحصال کے طور پہ منایا اور دنیا بھر میں اویئرنیس کی. عالمی رہنماؤں کے بیانات بھی آئے، سیکیورٹی کونسل کے 2 اجلاس بھی ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے کاوشیں ہیں وہ قابل تحسین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ہمارا محسن ہے، اہم فریق بھی اس کانفلکٹ کا. تو وہی پاکستان کی جو ذمہ داریاں بنتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں ہمیں اس ایشو کو، اس کانفلکٹ کو شد مد سے اٹھانا ہوگا. کیا کہنے ہیں آپ، کس سے اٹھانا ہوگا؟ یہ جو 5 اگست 2019 کا ثانیہ ہوا ہے، 5 سال پہلے، بالکل 5 سال پہلے، کیونکہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے. یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کی ضامن ہے. بڑی اسٹرانگ کیس ہے پاکستان کا یہ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جارحانہ انداز اپنائے. ہم دنیا کے اندر جائیں، اپنے انوائس بھیجیں. ہم ہندوستان کی ان چیرادستیوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. اب تک ہم کمزور رہے ہیں 5 سال میں. تو کمزور نہیں، خامیاں رہی ہیں. پاکستان کا سٹینڈ اس وقت بھی وہی ہے، اور جہاں عالمی رہنماؤں نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹ ہے، تو وہیں اس وقت دنیا میں بدقسمتی سے اخلاقیات کو تو بھول گئے، مفادات کو دیکھا جاتا ہے. حالانکہ امریکہ کو بھی، ویسٹ کو بھی پتا ہے کہ جموں کشمیر میں اس وقت ظلم و ستم کا بازار عروج پہ ہے. وہاں لوگوں کو مارا جاتا ہے، بھارتی قابض افواج انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہے. مگر ہندوستان کو آشیرواد حاصل ہے، چونکہ چائنا کے اگینسٹ اس کو کھڑا کرنا ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ انسانی اقدار کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے، انسانی حقوق کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ہندوستان کو جو ہے نا وہ رعایت دی جاتی ہے. یہ دوہرا معیار ہے بین الاقوامی برادری کا. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا جہاں فریق بھی ہے، ہمارا محسن بھی ہے، ہمارا وکیل بھی ہے، اور پاکستان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں، اور پاکستان کبھی بھی کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا. آج کی ڈیٹ میں جب ہم بھرپور انداز میں یہ منا رہے ہیں، یہ اس چیز کی گماز ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام، یہاں کے ادارے، یہاں کی حکومت کشمیریوں کے پشتیبان ہے. ہم تو اس کو دیکھیں منا رہے ہیں، ہم ایک سیاہ باپ کی طرح اس دن کو مناتے ہیں، اور جب یہ ہوا تھا تب بھی بہت شور ہوا تھا. لیکن 5 سال اب گزر گئے نا اس چیز کو. آپ کو نہیں لگتا، جیسے میں آپ کو کہی تھی، آپ کہتے پاکستان وکیل بھی ہے، تو وکیل سے میرے ذہن میں آیا کہ جو ہمارا مقدمہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، وکیل تھوڑا کہیں نہ کہیں کمزور ہے. دیکھیں، آج کل کی جنگیں اکانومی سے لڑی جاتی ہے. بدقسمتی سے اکانومی کرنچ ہے، کرائسس ہیں، انرجی کرائسس بھی ہیں، اور ایک اور عنصر بھی ہے، وہ ہے ٹیررزم کا. اسی فسطائی ریاست کی وجہ سے پاکستان ان سب چیزوں سے نبرد آزما ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے نکل کے ہم ہندوستان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے. البتہ ہم اس مسئلے کو ہم نے آگے بڑھانے کے لیے
کام کرنا ہوگا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، پولیٹیکلی بھی. ہمارے پاس ایسے ایویڈنسز ہیں کہ جہاں بھارتی قابض افواج اور اس کے جو افسران ہیں وہ وار کرائم میں ملوث ہیں. ہم ہیگ کے ٹریبیونل جا سکتے ہیں، ہم ICJ کے اندر جا سکتے ہیں، ہم ان کو دنیا کے اندر ننگا کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے فورن آفس کام کرے، اس حوالے سے حریت قیادت کو ساتھ لے کر آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اور دنیا کے پاس جائے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ خامیاں رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ مایوس نہیں ہے. ہماری امیدوں کا محور وہ مرکز پاکستان ہے. جب اس بارے میں فورن پالیسی کے بارے میں بات ہوتی ہے یا اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں سینٹ کی بھی، قومی اسمبلی کی بھی، تو آپ لوگوں کو لوپ میں لیا جاتا ہے؟ دیکھیے وہاں پر کشمیر کمیٹی ہوتی ہے، کشمیر کمیٹی ہے، بالکل. فارن افیئرز کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے. وہی تو بالکل میں نے بھی ایک دو دفعہ جو ہے وہ بریفنگ میں مجھے لے گئے ہیں، یا کشمیر کمیٹی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے اور ان کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی ہیں اور ہم کشمیر پہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پاکستان کی جو کشمیر پالیسی واضح ہے کہ ہم کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی سے زیادہ یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے. تو لہٰذا ہمارا رشتہ جو ہے لازوال رشتہ ہے، ختم ہونے والا رشتہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، آرٹیکل 370 تو ہم نے بات کر لی نا، اور مطلب یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم یوز کر لی. تھوڑا سا عام دیکھنے والوں کو بتائیں گے کہ 370 کے بعد اب کشمیر کی کیا حیثیت ہے، اس کے بعد کیا ہوا، کشمیر کی آئینی کیا حیثیت ہے، کشمیر اب کس کا حصہ ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں پر، ان 5 سالوں میں کیا ہوا ہے، اس کو ذرا ڈسکرائب کریں. بالکل 2019 کو جب یہ آئینی حیثیت ختم کی گئی تو اس وقت جموں کشمیر اور لداخ کو ہندوستان نے 2 یونین ٹیریٹریز میں شامل کیا، اور جو کشمیر کا اپنا آئین تھا، اپنا قانون تھا، اس کو منسوخ کر دیا. تو وہیں 35A وہ بالکل جموں کشمیر کا اپنا وہ آئین تھا اور اس کی بھی پھر حیثیت جو ہے نا انہوں نے ختم کر دی ہے. تو وہیں اس کے بعد انہوں نے جموں کشمیر کو جو ہے نا وہ یکسر تبدیل کر دیا ہے. تو یہ وفاق کی اکائی بن گیا ہے. بالکل، یہ بالکل ظاہر یونین ٹیریٹری جب بنتی ہے تو پھر یہ مرکز کے ساتھ جو نا چلی جاتی ہے. تو بہرحال 5 اگست کے بعد ہندوستان کبھی نہیں سمجھ رہا تھا یہ کہ کشمیر جو ہے یہ انٹرنیشنلائز ہو جائے گا، اور اس کے اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے فوجیوں کو ایسے اختیارات دیے کہ وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اظہار آزادی رائے بھی انہوں نے چھین لی ہے. اب جموں کشمیر میں نہ جمہوری حقوق ہیں، نہ وہاں پر معاشی حقوق ہیں، نہ سیاسی حقوق ہیں، نہ انسانی حقوق ہیں، نہ مذہبی حقوق ہیں. ہر طرح سے جو ہے نا ہمیں دبایا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ یاترا 8 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کی ہے، 5 لاکھ تو ابھی آ گئے ہیں. لیکن عاشورہ کا جلوس، مطلب دیکھیں یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ہم نماز جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز عید بھی پڑھتے ہیں، عاشورہ کا جلوس بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے یہ ہمارے مذہبی روایت ہیں، رسومات ہیں، اور اس پہ اقوام متحدہ کا آئین بھی ہمیں حق دیتا ہے. 1000-2000 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے عاشورہ کے جلوس پہ. اچھا، ادھر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے جبکہ 8 لاکھ لوگ آتے ہیں یاترا کے لیے اور ان کو فیسلٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ دوہرا معیار ہے. دراصل یہ کشمیریوں کو، مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، ہندو بنانا چاہتے ہیں، اور جموں کشمیر کی ریاست کو مکمل طور پر ہندو راشٹریہ بنانا چاہتے ہیں. اب غیر ریاستی لوگوں کو ڈومیسائل دیے گئے ہیں، ان کے لیے وہاں گھر بنائے جا رہے ہیں، ٹاؤنز بنائے جا رہے ہیں، کالونیز بنائے جا رہے ہیں. یہ مکمل طور پہ جموں کشمیر بن رہی ہیں غالباً، ہے نا. یہ جموں کشمیر کے جو ہے نا مکمل وہ ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے تاکہ جو مسلم اکثریتی تشخص ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے، مطلب اس کی ڈائنامکس کو بالکل چینج کر دیا جائے. بالکل ایسا ہی ان کا یہی ہے. تو مطلب آپ جیسے حریت رہنما ہے، آپ کی تنظیم ہے، وہ اس کے لیے اب لیٹسٹ کیا اقدامات کریے کہ اس بہرحال یہ ایک مسئلہ تو ہے نا، اس سے نمٹنا تو ہے نا. دیکھیں ہم سیاسی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. تو وہیں انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے توسط سے ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہندوستان کی ان چیرہ دستیوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں.
تو اسی طرح سے ہم امریکہ کے اندر ہم نے لابی کی ہے، یورپ کے اندر کی ہے، برطانیہ کے اندر کی ہے، انٹرنیشنلی بالکل بین الاقوامی سطح پہ بھی. اب ہمارا ایک وفد جنیوا کے اندر جاتا ہے جہاں پر یونائٹڈ نیشنز کے اس کمیشن کے اندر ہم رپورٹس بھی بالکل اپنا بحث مباحثہ ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، اپنا مقدمہ ہم بالکل مقدمہ اپنا لڑتے ہیں. اسی طرح سے ہم پچھلے دنوں میں امریکہ تھا تو امریکی نمائندگان سے میری ملاقات رہی، تو ان کے ہمیں سپورٹ، ان کا تعاون رہا. انہوں نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پہ بات کی، انہوں نے اس کانفلکٹ کو انہوں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے. ہم انسانی حقوق اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو جموں کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ ہمیں تشویش ہے. اسی طرح سے ابھی ہاؤس آف کامنز کے اندر اگر آپ دیکھیں وہاں پر لیبر برسر اقدار آ گئے ہیں، اور لیبر کے اندر ہمیں بڑی سپورٹ ہے. وہاں اے پی بی جی کا ایک گروپ ہے جس میں ہمیں جو ہے نا وہ بڑی سپورٹ ہے. تو اسی طرح سے یورپ کے اندر بھی ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، ڈائسپورا بالکل کام کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہم اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، وہ تو سب سے بالکل. تو اس کے کوئی جو ہے نا وہ بارڈرز نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ ہم جہاں کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک مؤثر ٹول ہے، اور ہندوستان کو ہم جو ہے نا اس کے فیک نیریٹو کا وہاں کاؤنٹر کرتے ہیں. ہاں، میں اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ آپ کا کافی کام دیکھتی بھی رہتی ہوں. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہاں پہ انٹرنیٹ جو تھی وہ بند کر دی گئی تھی، غالباً 2 سال تک تو بند رہی ہے. اب کیا وہاں پہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں انٹرنیٹ کے زمانے میں بھی ہمیں سالہ سال پیچھے دھکیل دیا گیا. اس دوران پھر بچے آن لائن کلاسز بھی نہیں لے سکے. اچھا، کووڈ بھی آ گیا تھا، اور لوگ جانکاری نہیں لے سکے، بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. بہرحال آج کی ڈیٹ میں جہاں وہاں پر فریڈم آف پریس بھی نہیں ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن بھی نہیں ہے. اب بچے سوشل میڈیا پہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور ان پہ نظریں ہیں. ویڈیوز تو آ رہی ہوتی ہیں سوشل تو میڈیا سے، بالکل وہ آتی ہے. زیادہ دیر تک ہندوستان کو بالکل چھپایا نہیں جا سکتا، لیکن اس طرح نہیں آ رہی ہے. ہندوستان کی ایجنسیز جو ہے نا وہ واچ کر رہی ہیں نوجوانوں کو خاص کر، اور ان پہ بڑی نظریں ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ بڑی تشویش ہے کہ نوجوانوں کا جب اظہار آزادی رائے چھینا جائے، جب وہاں پر فریڈم آف پریس کو بھی ختم کیا جائے، یک طرفہ طور پہ دنیا کو گمراہ کیا جائے، تاہم دنیا اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندوستان کا جو کہ فیک نریٹو ہے، ایک جعلی نریٹو ہے، اور اس کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فیک نیریٹو ہے، اور کشمیر ایسا مسئلہ ہے کہ جو پوری دنیا کی حمایت ہمیں حاصل ہے اس پر. مجھے آپ سے بتائیں کہ ایک دفعہ مجھے کچھ ایسا لگتا تھا کہ انڈیا نے اپنی فورن پالیسی کچھ ایسی بنائی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا. وہ آپ نے کہا نا کہ اب اکانومی کی وار ہے، تو پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے، اور امریکہ کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ کشمیر میں پھر جس طرح ابھی کیا ہے نا اسی طرح پولیٹکس کی جائے. مطلب اس کو جسے کہتے ہیں نا وہ پھنسا کے رکھنا، اڑا کے رکھنا. دیکھیں ہندوستان کی یہ سازش رہی تھی کہ پاکستان کو میں معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ غیر مستحکم کروں، اور اس میں وہ فیل ہو گیا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ برائٹ ہے، اور جہاں سی پیک جو ہے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو جو ہے اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور وہ ان قوتوں کو کھٹکتا ہے. لیکن یہ آگے بڑھنا ہے اس نے، اور ترقی کی راہیں کھلیں گی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ سب ہماری طرف آئیں گے. اور اس بلاک میں جہاں چائنا، ریشیا، پاکستان اپنا لوہا منوائے گا، تو وہی ہندوستان کے لیے پھر دیر ہو جائے گی. البتہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان جہاں پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا وہ اب خود آئسولیٹ ہو گیا. وہ کبھی بھی، پہلی بات یہ کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ وہ کبھی سنسیئر نہیں رہا. آپ دیکھیں بھوٹان ہو، نیپال ہو، اس کو وہاں جوتے پڑے ہیں. چائنا تو اس کو روز ہی مارتا ہے جوتے. پاکستان کے ساتھ اس کی جو دشمنی ہے کھل کے ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش میں بڑے حالات خراب ہیں. اب دیکھو میانمار، آپ دیکھیں اب شری لنکا میں یہ دہشت گردی کرتا رہا. اچھا، ان کو مالدیپ سے بھی باہر نکال دیا گیا. ان کے حالانکہ 400-500 فوجی وہاں تھے، انہوں نے کہا یہاں سے نکل جائے. تو اب ہندوستان جو ہے نا وہ خود آئسولیٹ ہو گیا ہے. تو آنے والے وقت میں آپ دیکھیں انشاءاللہ اس کا شیرازہ بکھر جائے گا، چونکہ یہ مخلص نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی، اور اس نے وہاں پر مذہبی منافرت کو بھی جو ہے نا وہ پھیلایا ہے، جہاں مسلمانوں کو، دلتوں کو، مائنارٹیز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں جو غیر ہندو ہیں وہ گھسپیٹیے ہیں، وہ نکل جائیں ادھر سے. انہوں نے جو ترمیمی بل بھی لایا تھا، شہری ترمیمی بل،
اس میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کو کہا آسام کے اندر جموں کشمیر کے اندر جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں کہ یہ یہاں سے نکل جائیں یا تو ہندو بن جائے. اور اس پہ جنوسائیڈ واچ کے پریزیڈنٹ نے تشویش کا اظہار کیا کہ آسام اور کشمیر میں بڑا مطلب جینوسائڈ ہو سکتا ہے, مطلب وہ کیسے ہندو بن جائیں, کیسے وہ اپنی تبدیل کر لیں. یہ جو اس نے سوچا تھا اب وہ خود اس میں پھنس گیا, اور انشاءاللہ آپ عنقریب دیکھیں گے ہندوستان جو ہے نا وہ بکھر جائے گا روس کی طرح. اچھا اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی آزاد کشمیر کی, اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم یاسین ملک کی کچھ بات تفصیلاً کریں گے. اب میں آپ سے کہتی کہ آزاد کشمیر جو میں نے آزاد کشمیر دیکھا وہاں لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آپ پورے پاکستان سے لگائیں, لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ لیکن اسکول کالجز یونیورسٹیز بیسٹ وہاں کا جو یونیورسٹیز ہیں وہ ہیں. سو جب کبھی پاکستان کا حصہ یہ جموں کشمیر بن جائے گا تو اس میں بھی آپ لوگ اسی طرح کی ڈیولپمنٹ کریں گے, کیونکہ اس طرف تو ڈیولپمنٹ بہت ہوئی ہوئی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں اگر آپ دیکھیں اور آزاد کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ ہے, جو ترقی ہے, اور لٹریسی ریٹ اگرچہ جموں کشمیر مقبوضہ جموں کشمیر کا بھی تقریباً اتنا ہی ہے, تاہم باقی چیزوں میں جو ہے نا وہ آزاد کشمیر جموں کشمیر سے آگے, مقبوضہ جموں کشمیر سے. وہاں پر تو بجٹ کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے, کرپشن ہے وہاں آج بھی. اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے روزگار چھینے جاتے ہیں, ہمارے باغات تباہ کیے جا رہے ہیں, ہماری جو اکانومی ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. اب غیر ریاستی لوگ وہاں نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں, جو یہ آرٹیکل اس کے منسوخی کے بعد وہ زمینیں بھی لے سکتے ہیں. وہ جو بھی وہاں پر اس وقت آپ بیوروکریسی دیکھیں, بلکہ زمینیں لے سکتے ہیں, مطلب وہاں جموں کشمیر میں یہ پہلے زمین نہیں لے سکتے تھے اس آرٹیکل سے پہلے. جیسے جب یہ آرٹیکل ختم کشمیر میں بھی جس طرح آزاد جموں کشمیر میں, چونکہ 35A کی جو میں نے 35A کا جو میں نے ذکر کیا وہ جموں کشمیر کا اپنا آئین تھا کہ کوئی بھی غیر ریاستی شخص یہاں زمین نہیں لے سکتا. یہ تو آزاد کشمیر میں بھی ہے نا لاگو, یہ اس وقت اکٹھے تھا نا, گلگت جموں کشمیر اور مقبوضہ جموں کشمیر جب مہاراجہ کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت یہ آرٹیکل جو ہے نا وہ لاگو ہوا تھا. تو یہ ان تینوں خطوں میں, تو وہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں تو مکمل طور پر انہوں نے ختم کیا. تو یعنی کہ وہاں پر غیر ریاستی لوگ اب نوکریاں حاصل کر سکتے ہیں, وہ زمینیں لے سکتے ہیں, بس سکتے ہیں. اب ہر تھانے کا ایس ایچ او غیر ریاستی ہے. جموں کشمیر کے لوگوں سے یہ حق چھین لیا گیا ہے. ہمارے جو وسائل ہیں ان پہ بھی غیر ریاستی لوگ جو ہے نا وہ قابض ہیں. جبکہ آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں کہ جو روڈز ہیں, جو بلڈنگز ہیں, مطلب ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں بہت بالکل آگے, پہاڑ کی چوٹی تک روڈ کھینچ کے لے کر. اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہاں پر جو بجلی ہے یا باقی جو سہولیات ہیں, ٹھیک ہے دور دراز دیہاتوں میں ابھی اس طرح نہیں ہے, لیکن آزاد کشمیر کے 80% ایریاز میں اب مکمل طور پہ لوگوں کو روزگار بھی ہے, وہاں پر بجلی بھی ہے, پانی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سستی چیزیں بھی ہیں. اور پچھلی دفعہ بجلی بھی سستی کر دی گئی ہے, انہیں آٹا بھی سستا دیا گیا ہے. جبکہ آپ اس طرف جائیں وہاں پر 18 گھنٹے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جبکہ ہندوستان کی نصف بجلی جموں کشمیر سے چلی جاتی ہے اور ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے ساتھ ہمیشہ استحصال کیا گیا. تو لہٰذا آپ آزاد کشمیر کا اس کے ساتھ موازن نہ کریں. وہ تو بالکل ہمیں اندھیروں میں دھکیل دیا گیا, مفلسی میں دھکیل دیا گیا. میں نے کہا نا لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے, ان کا روزگار چھینا جاتا ہے. سیز فائر کے بعد آزاد کشمیر جو ہے اس کی صورتحال اور بہتر ہو گئی ہے. جیسے عباس پور, دمیال, اور یہ جو ساری لائن آف کنٹرول کے ساتھ جو سارا جا رہا تھا, جو ساری لائن آف کنٹرول ہے, چڑی کوٹ ہو گئی, تو یہاں پر اب حالات سیز فائر کے بعد بہتر ہو گئے. ورنہ وہاں پہ جو آپ نے دیکھا تھا نا جو گاؤں ہیں, کیونکہ مقبوضہ کشمیر جو بھارتی فوج ہے وہ اوپر ہے اور گاؤں نیچے ہیں, جو پاکستان جو ایریا جو آزاد کشمیر کا ایریا ہے, جب سیز فائر تھا تو وہ سارے خالی ہو گئے تھے. اب میں نے وہاں ڈیولپمنٹ بہت اچھی طریقے سے دیکھی ہے, اور پاک فوج نے بھی وہاں پہ کافی مطلب اپنے ہیلتھ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے, ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کیا ہے. اس کے لیے وہ سارا زلزلے کے دوران آپ دیکھیں بالکل پاکستان کے فوج نے, یہاں کے اداروں نے اور لوگوں نے خاص کر بڑا کام کیا. بالکل. اور جہاں CS فائر لائن کی آپ نے بات کی ہے, اس سے پہلے چونکہ وائلیشن ہندوستان کی طرف سے ہوتی تھی اور عام لوگوں کو, نہتے لوگوں کو مارتا تھا, بلکہ اس علاقے میں جن لوگوں کے پاس مطلب گائے بھینس جانور ہوتے تھے نا, ان کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا. یہاں پر بس میں آپ کو انٹرپٹ کروں گی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں.
जुल्म, लाचारी, बेरोजगारी, नाइंसाफी और मुआशी पस्ती। अब सबसे होगा सवाल, चाहे इनका ताल्लुक हो ऐवान बाला से या वो हों आपके मुंतखब करदा किरदार। तहकीक, वजाहत और सदाकत के साथ सदाकत नामा। ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और बात हो रही थी मकबूजा कश्मीर पर 5 अगस्त का जो एक तारीख दिन था उस पर। अच्छा, अब्दुल हमीद लोन साहब हुर्रियत रहनुमा हमारे गेस्ट हैं आज और हमें बड़ी तफसीलन बता रहे हैं। हमीद साहब ये बताइएगा कि यासीन मलिक को दिल्ली की तरार जेल में वो कैद हैं और काफ़ी उनकी सूरत हाल ख़राब है, और कुछ एक ये देखने वालों के लिए भी कि ये तरार जेल वही है कि जिसमें मकबूल भट्ट और अफजल गोरू की जो है वो उनको फांसी दी गई थी। उनको फांसी दी गई थी और वहीं उनकी लहद भी है, कब्र भी है। जी बिल्कुल मैडम, हमारे तकरीबन 4000 लोग इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में हैं और नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। तो वहीं हमारी जो लीडरशिप है उसमें ख़वातीन भी हैं। आसिया इंद्राबी साहिबा है, फामिदा सोफी है, बिल्कुल नाहिद नसरीन है, और इसी तरह से कोई 40 ख़वातीन जो इस वक्त हिंदुस्तान के बिल्कुल बड़े अरसे से हैं। यासीन मलिक साहब है, मसरत आलम भट्ट साहब है, या बाकी जो लीडरशिप है, इन पे दरअसल झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। उनकी तो बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब थी। हाँ बिल्कुल, सेहत भी उनकी बिगड़ती जा रही है, तबीयत भी ख़राब है, उन्हें जो है ना तबी सहूलियात भी मैसर नहीं है, और इनको जाली मुकदमात में, झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। हिंदुस्तान की एक बदनाम ज़माना एजेंसी है NIA, और उसके ज़रिए डराया गया, धमकाया गया है। तो वहीं यासीन मलिक पे भी झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ताहम कोई फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है वहाँ पर, उन्हें वहाँ इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। कभी भी हिंदुस्तान के जो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, उस पर एतमाद नहीं है हमें। इंसाफ की तो बात आप रहने दें, जो कैदियों के बुनियादी हुकूक होते हैं वो भी उनको फरहाम नहीं, वो भी बिल्कुल सलब कर लिए गए, और बुनियादी बिल्कुल वो भी मुकम्मल तौर पे सलब है। अब आपने बात की कि मकबूल भट्ट को 1984 में फांसी दी गई है और झूठे मुकदमा उन पे दर्ज हुआ, और उसके बाद अफजल गोरू को भी, और उन पे भी हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए उनको फांसी दी कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को जो है ना मुतमईन करने के लिए हम इसको फांसी दे रही हैं। तो ये सूरत हाल है हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट की, और उसके जस्टिस के जो चीफ जस्टिस था उसकी ये रिमार्क्स हैं। मतलब कोई उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, साबित ही नहीं बिल्कुल। वो हिंदुस्तान एजेंसियों का एक साजिश थी उस वक्त, और चूंकि तारीख आज़ादी को बदनाम करना था तो फिर कश्मीरियों को पकड़ के ले गए और फिर जो है ना वो फांसी दी गई। और इस वक्त मोदी जो है ना वो हिंदुत्व नजरिए के तहत जो है ना वो मुसलमानों को खासकर इस वक्त ख़त्म करना चाहता है। तो वहीं कश्मीर के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो एक इंडिजिनस मूवमेंट है, और जिसको वो झूठ कह के ये कहता है कि वो प्रॉक्सी वार है पाकिस्तान से हो रहा है, भाई दुनिया आपको कह रही है, जम्मू कश्मीर के लोग खुद उठे हैं, वो ये जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान का पीछे से क्या हाथ आ गया? अगर करे भी पाकिस्तान तो उसका फरीक है, पाकिस्तान तो हमारा जो है ना वो मौसम भी है, वकील भी है जाहिर। तो लिहाजा तुम्हारा ये वावेला कि वहाँ दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी तो आप कर रहे हो, वहाँ तो रियासती दहशतगर्दी उरूज पे है। और ये जो मुकदमात हैं और ये झूठे हैं और इनकी कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। बहरहाल हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। उनकी रिहाई के लिए आपने, मुझे याद है, एक मूवमेंट भी बनाई थी। बिल्कुल, लोग निकलते हैं, एक नहीं कई बार बनाई थी आपने। हाँ, और बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे लोग निकले, यहाँ मिसाल भी करती रही, बाकी भी हुर्रियत की आदत भी। तो ये तो जद्दोजहद जारी रहेगी। ताहम मैं आपको बताता चलूँ कि इन हथकंडों से, इन हरबों से हमें अपने हक के आज़ाद से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। और जो हमारी लीडरशिप है उनके इस्तिकलाल में, पाई इस्तिकलाल में जंबिश तक नहीं आई है, और वो डटे हुए हैं और अपनी आज़ादी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये सूरत हाल है ना, बिल्कुल। अच्छा, एक भारत की जानिब से फेक इनकाउंटर भी किया जाता है मकबूजा कश्मीर। हाँ, देखें नौजवानों को खासकर टारगेट किया जाता है, जाली मुकाबले, और ये वहाँ पर आए रोज़ 3-3, 4-4 लोगों को ख़त्म किया जा रहा है।
اور یہ نسل کشی ہے مطلب ان کو پکڑ کے مکمل جیلوں طور میں پر. ڈالا بالکل جاتا ہے. نہیں ان کو پکڑا جاتا ہے گھروں سے راہ چلتے ہوئے, یا وہ کالج یونیورسٹی جاتے ہیں اور اس کے بعد انہیں جعلی مقابلوں میں مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فورن ٹیررسٹس ہیں. اچھا وہ کشمیری ہوتے ہیں, عام شہری ہوتے ہیں, معصوم بچے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک سلسلہ ہے جعلی مقابلوں کا, ماورائے عدالت قتلوں کا. اس سے پہلے آپ برہان وانی کو انہوں نے گرفتار کیا اور پھر اس کو ماورائے عدالت قتل کیا. اور بہت سارے نوجوان جو عقوبت خانوں کے اندر شہید ہوئے ہیں, پھر ان کو باہر جو ہے نا وہ گولی مار کے کہا جاتا تھا کہ یہ ہم سے لڑ رہا تھا, دہشت گرد تھا. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ روایت وہاں پر آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے گناہوں کھیل شروع وہاں کیے تاکہ نوجوانوں کو, چونکہ نوجوان جو ہے نا وہ اس تحریک آزادی کا معمار ہے اور انقلاب لانے والے میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہوتا ہے, ظاہر ہے. تو لہٰذا نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, انہیں ڈرگز دی جاتی ہے, ان کا مستقبل تباہ کیا جاتا ہے. بالکل یہ ہندوستان نے رپورٹ نہیں, باہر جو لوگ جو بچے ہمارے ہیں ان کو ڈرگز دیا جاتا ہے. ہندوستان کی ایجنسیاں یہ گناہ کھیل بھی کھیل رہی ہے اور ان کا پلان کر کے جی پلان کر کے بالکل انہیں ڈرگز دی جا رہی ہے تاکہ اس موومنٹ کو ختم کیا جائے. چونکہ وہی لوگ نکلتے ہیں نا باہر یونیورسٹیوں کالجوں میں سڑکوں چوراہوں پہ, اب ان کو ختم کرو خالصتان طرز پہ. تو وہیں ان کا ایجوکیشن بھی متاثر ہے, ان کا مستقبل بھی تباہ ہے اور انہیں مکمل طور پہ جو ہے نا وہ جسمانی بھی ذہنی طور پہ بھی مفلوج کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک ہندوستان خالصتان طرز پہ وہاں کھیل کھیل رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے اور ٹارگٹ جو ہے نا وہ خاص کر نوجوان ہے, خواتین ہے, اور اس کے بعد خواتین کے ساتھ بھی بچے بہت زیادہ دیکھیں ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے خواتین. مجھے یاد ہے مجھ سے وہ فوٹیج نہیں دیکھی جاتی جو وہاں سے آتی ہیں, مجھ سے وہ فوٹیج دیکھی نہیں جاتی ہیں کہ جس طرح وہ بچوں کو, نوجوانوں کو, خاص طور پہ خواتین کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کو بھی پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوتے ہیں, مار رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں, ہم سال سے دیکھتے آ رہے ہیں. یہی اس سانحے کے بعد جو یہ 5 اگست کا سانحہ ہے, اس کے بعد سب سے زیادہ خوفزدہ جو ہے نا وہ خواتین رہی ہیں. ان کا گھروں سے نکلنا بڑا محال ہو گیا ہے. ان کو راہ چلتے ہوئے بھی ایسے غیر اخلاقی جملے کسے جاتے ہیں, ایسی غیر اخلاقی باتیں کی جاتی ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہے. خواتین کا خوف زدہ ہونا مطلب آپ کی ایک نسل کا خوف زدہ ہونا اور وہ گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئی ہیں. اور جب یہ چادر اور چار دیواری کو بھی اس کا پاسداری نہیں کریں گے, تقدس اس کا جب پامال کرتے ہیں, تو اس میں پھر خواتین کے ساتھ دستدرازی ہوتی ہے, ان کے پرائیویٹ پارٹس کو چھیڑا جاتا ہے, ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جنسی زیادتیاں ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کنن پوشپورہ میں 100 سے زیادہ خواتین جن کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. اور یہ سانحہ ہم نہیں بھول سکتے ہیں, آسیہ اور نیلوفر کے ساتھ کیا ہوا. اسی طرح سے ہر گھر وہاں متاثر ہے. وہاں پر پیلٹ وکٹم ہے, کوئی اپائج ہے, کوئی لاپتہ ہے, کوئی جیل کے اندر ہے, کوئی شہید ہے. تو اسی طرح سے ہر گھر کی الگ الگ ایک کہانی ہے. تو کشمیری اس چیز کو نہیں بھول سکتے. ہندوستان غلط فہمی میں ہے کہ شاید کشمیریوں کو میں بندوق کے زور پہ دباؤں اور گولی کے زور پہ دباؤں, وہ بھول جائیں گے. یہ کبھی بھی نہیں, ہماری آنے والی نسلیں بھی نہیں بھولیں گے یہ. تاہم ہندوستان جو ہے وہ اس وقت ایک بے لگام گھوڑے کی طرف دوڑ رہا ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اور عالمی برادری دوہرا معیار طے کر کے اس طرف توجہ دے. کیا اس بات کا امکان ہے کہ اس ایشو پر کبھی ٹیبل پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل ڈائلاگ کیے جا حریت کا موقف ہے کہ ڈائلاگ ہو, کمپوزٹ ڈائلاگ ہو, بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. اور یہ دو طرفہ معاملہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے جو اصلی فریق ہیں, جو پرنسپل پارٹی ہے, وہ کشمیری ہے. تو لہٰذا جب تک نہ کشمیریوں کو آپ ساتھ بٹھائیں گے, اس مسئلے کا کوئی پائیدار حل نہیں نکل سکتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیریوں کو ساتھ بٹھائیں. اس سے پہلے بھی دیکھیں پاکستان اور حریت قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے, اور جہاں ہٹ درمی ہے تو وہ بھارت کی طرف سے ہے. تو دنیا کو چاہیے کہ وہ بھارت کو تیار کرے. بیچ میں کوشش ہوئی بھی تھی ڈائلاگز کی, لیکن ہندوستان جو ہے نا وہ اتنی کامیاب نہیں رہی. ہندوستان ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈرامے کرتا رہا, وہ کبھی مخلص نہیں تھا. جبکہ اس سے پہلے بھی پاکستان نے فلیکسیبلٹی دکھائی, لچکا مظاہرہ کیا کہ ہم بات کریں گے, ہم تیار ہیں. مگر ہندوستان اس کی جو منفی روش ہے وہ ابھی تک قائم ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا اٹوٹ انگ ہے. وہ بات چیت کے بجائے کہتا ہے اے جے کے اور جی بی بھی میرا. تمہارا کیسا ہوگا؟ جموں کشمیر سے تم نکل نہیں سکتے ہو, تم جی بی اور اے جے کے کی بات کر رہے ہو. جی یہ بات ٹھیک ہے. ابھی جو انڈیا میں ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے بی جے پی کی,
تو اس کے ہوتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ڈائلاگز ہو سکتے ہیں, ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آ سکتے ہیں. بی جے پی تو ایک شدت پسند تنظیم ہے نا, انتہا پسند اسی لیے تنظیم. میں نے آپ سے تو وہ اگر پھر برسر اقتدار آئی, البتہ اس طرح سے اب وہ میجورٹی میں نہیں ہے, اب وہ اپنے الائنس کے ساتھ آئی ہے, الائنس کے ساتھ. تو وہی بی جے پی کے عزائم تو بہت خطرناک ہیں. یہ تو بی جے پی نے ہی شروع کیا نا, جب پچھلے 10 سال سے جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے, بی جے پی نے اوپن طور پہ بالکل اس ظلم و ستم کا جو ہے نا وہ شروع کیا ہے. تو وہیں کانگریس بھی کوئی کام نہیں ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے, ان سے کوئی توقع نہ رکھیں کہ یہ ہمارے مخلص ہوں گے. تاہم یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری نے اپنا رول ادا کرنا ہوگا, اور وہ ہندوستان کو پریشرائز کرے. انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں وہاں ہو رہی ہے, خواتین کی جہاں تحفظ کی بات کی جاتی ہے, ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے, اور وہاں تو خواتین کے ساتھ درندگی ہوتی ہے. تو اور جہاں یہ درندہ صفت جو شیطان فورسز ہیں, ان کو کھلے اختیارات ہیں, اور لیسنز جاری ہے کشمیریوں کو مارنے کا, انہیں ختم کرنے کا. تو یہ بین الاقوامی برادری کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تینوں فریقوں کو بٹھائیں ٹیبل پہ, اور اس مسئلے کا جو ہے نا وہ حل تبھی نکل سکتا, اور اس ریجن میں تبھی امن قائم ہوگا جب مسئلہ کشمیر حل ہوگا. ایٹمی ممالک 3 دیکھیں نا, 3 ایٹمی ممالک آمنے سامنے ہیں, 3 جنگیں اس سے پہلے ہوئی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر ایک اور جنگ چھڑ گئی تو پورا برصغیر جنوب ایشیا کیا دنیا متاثر ہو سکتی ہے. تو دنیا کو چاہیے روکے. اب جو ہے نا وہ وقت نہیں ہے کہ آپ پہلے جو ہے نا وہ بندوقوں سے لڑتے تھے, اب ایٹمی جنگ ہوگی اور تباہی ہوگی. ظاہر ہے. دیکھیں اقوام متحدہ کی قرارداد کے ذریعے کیوں نہیں اس کو ہینڈل کیا جا سکا؟ دیکھیں اقوام متحدہ کا بدقسمت سے دورہ میں آ رہا ہے, اسرائیلی ہے, اس پہ تو ویسٹ امریکہ تو بڑا چیخ رہا تھا. دارفر جو ہے نا کیوبک آزاد ہوئے ہیں, الجزائر کا مسئلہ ہوا, ایسٹ ٹائمور کا, مگر کشمیر اور فلسطین پہ جب بات آتی ہے تو یہ بہرے ہو جاتے ہیں, اندھے ہو جاتے ہیں. اور وہاں بھی آپ دیکھیں نا کتنا ظلم. مطلب ہم نے ماضی میں دیکھا بھی کہ ٹرمپ اور مودی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, جب وہاں ٹرمپ کی تھی, یہاں جی بالکل, اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا میں ثالثی کروں گا, اور یہ اس چیز کی مطلب آپ دیکھیں یہ ایشو ہے, یہ کانفلکٹ ہے, یہ ہندوستان کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھیں انٹرنل کہاں سے ہوا, یہ تو پوری دنیا کا. اس کے بعد اسرائیل اور بھارت کی بہت ساری چیزوں میں سملیرٹیز ہیں, مماثلت رکھتے ہیں یہ. اب دیکھیں وہاں فلسطینیوں پہ قہر برپا کی گئی ہے, ہندوستان نے اپنے فوجی بھیجے, ان کو ہتھیار دیے ہیں, اور جموں کشمیر کے اندر بھی اسرائیل اس وقت ٹریننگ دے رہا ہے بھارتی فوجیوں کو. اچھا اس کے بعد پیلٹ جو ہے نا یہاں بھی چلائے جاتے ہیں, اور وہاں فلسطینیوں پہ بھی. ہماری ڈیموگرافی کو ختم کیا گیا, وہاں بھی ان کی ڈیموگرافی کو ختم یہ آپ کی یہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ کی کیلکولیشن ہے یا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ واقعی ہے, یہ اسرائیلی طرز پہ یہ کام کر رہا ہے, بھارت اسرائیل طرز پہ کام کر رہا ہے, اور بہت ساری چیزوں میں جہاں میں نے کہا مماثلت رکھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے, یہ گریٹر انڈیا کی بات کر رہا ہے. تو ان کے عزائم تو وہ بڑے خطرناک ہیں. اب بھارت تو یہ دعویٰ بھی کرتا ہے نا کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو اب ترقی کی منازل پر لے کر جا رہے ہیں. کوئی ترقی نہیں, وہاں لوگوں کو آپ چین سے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں, سکون نہیں دے رہے ہیں. جب وہ حق ارادت کی بات کرتے ہیں آپ گولی مار دیتے ہیں. بالکل, ہمیں آپ سونے کی سڑکیں بھی بچھا کے دیں نا, تبھی ہم حق ارادت سے دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں. آزادی جو ہے یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور ہمیں ہندوستان جتنا بھی ہمیں دے, ہمیں نہیں ضرورت, وہ جائے باڑ میں. جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے, ہم تو کبھی ہندوستان شہری تھے ہی نہیں. بالکل, ہم اسے وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو 1949-50 میں اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا, ہم آپ کو فلبسائڈ کا حق دیں گے, کیا وہ نہیں وہ دے رہا ہے. اب وہ کہاں اس کا انٹرنل معاملہ ہو گیا. ہمیں کوئی ترقی نہیں چاہیے, وہ تو ہمیں مار رہا ہے, وہ تو جنوسائیڈ کر رہا ہے, یہ تو جھوٹ بولتا ہے دنیا کو, وہ تو سفاک بنا ہوا ہے. وہاں تو خواتین, بچے, مرد, زن اس وقت اجیرن ان کی زندگی بنا دی گئی ہے. تو یہ سارا جھوٹ ہے, یہ ڈکوسلا ہے. تو ہندوستان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ ہمیں پھانسیاں دے رہا ہے, وہ ہمیں جیلوں کے اندر ڈال رہا ہے, جھوٹے مقدمات بنا رہا ہے, اور وہ ترقی کی بات کر رہا ہے. ہمیں مذہبی, ہمیں جمعہ کی نماز نہیں پڑھنے دی جاتی, ہمیں عاشورہ کا جلوس نہیں نکالنے دیا جاتا, ہم پہ گولیاں چلائی جاتی ہے. یاتری تو تمہارے آ رہے ہیں, تمہارے ٹورسٹ کے نام سے 8 لاکھ سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں, ان کو تو تم فیسلیٹیٹ کر رہے ہو, جبکہ ہمیں ہمارے ساتھ تعصب کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جاتا ہے. تو یہ استحصال, یہ ظلم و ستم, اس کو ہم بول نہیں سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے ڈیول اسٹینڈرڈ ہیں. بالکل نہیں, وہ تو منافق ہے, وہ تو مکار ہے, اس کی مکاری دنیا کے سامنے ہے, وہ تو کبھی ہمارا ہمدرد تھا ہی نہیں. تو لہٰذا ڈیولپمنٹ کی بات, لوگوں کو ترقی کی بات, وہاں نئے کشمیر کی بات, یہ سب جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے.
اچھا حریت رہنما تھے سید علی گیلانی, ان کی نماز جنازہ بھی آپ کو یاد ہوگا پڑھنے نہیں دی گئی تھی. دیکھیں مسلسل 12 سال وہ گھر میں نظر بند تھے, بالکل ان کے بنیادی حقوق سلب تھے. اب یہ ہمارا اور مذہبی ڈٹے حق رہے ہے وہ نا اپنے اس پر. کہ جنازے میں آپ نے کسی کو اجازت نہیں دی. یہ جعلی مقابلوں میں جو بچوں کو مارا جاتا ہے ان کے پیرنٹس کو اجازت نہیں دی جاتی ہے, اور پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہوتے ہیں. بعد میں جب پتہ چلتا ہے وہ معصوم بچے ہوتے ہیں. انسانی حقوق ہیں, یہ بنیادی انسانی حقوق ہیں. یہ ہندوستان جہاں خوفزدہ ہے. جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں بھی ان چیز کی یہ الاؤ ہوتا ہے. یہ تمہارا نیا کشمیر ہے, یہ تمہاری اصلیت بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے نا وہ جنازے میں شرکت نہیں کرنے دیتے ہو, تم نماز جمعہ نہیں پڑھنے دیتے ہو, عید کی نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو. تو یہ تمہارا نیا کشمیر ہے. یہ سب جھوٹ ہے, یک طرفہ طور پہ دنیا کو مسلیڈ کیا جاتا ہے. بہرحال ہم ان چیزوں کو نہیں بھول سکتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ کھلم کھلا استحصال کر رہا ہے. بالکل وہ ہمارا کبھی ویل وشر نہیں تھا. وہ ایک ظالم ہے, سفاک ہے, درندہ ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق جو ہے نا وہ اسلام آباد کے ساتھ ہے. ہمارے سارے رشتے جغرافیائی بھی آپ دیکھیں, مذہبی بھی دیکھیں, اسلامی طرز عمل سے بھی آپ دیکھیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہمارے رشتے ملتے ہیں. اچھا کشمیری جو نوجوان ہیں, جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہاں انڈین یونیورسٹیز میں جو پڑھتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ایسی بھی خبریں رپورٹ ہوتی رہی ہیں. دیکھیں بچے جب جاتے ہیں نا تو ان کو انہیں ٹارچر کیا جاتا ہے, انہیں مار دیا جاتا ہے. اور کشمیر ہندوستان کے اندر اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے. اب وہ بزنس کے لیے بھی لوگ نہیں جاتے ہیں, پڑھائی کے لیے بھی لوگ نہیں جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک فسطائی ریاست کشمیریوں کے حوالے سے کیا سوچتی ہے, وہ اپنے نوجوانوں کو کیا بتاتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے. تو یہ اس کی اصلیت ہے. بالکل, وہ تو دیکھیں نظر بھی آتی ہے, وہ تو جو سلوک ہے وہ نظر بھی آتا ہے. بے شک انڈین میڈیا کچھ بھی پروپیگنڈا کر دے, سوشل میڈیا پر کچھ بھی آ جائے, لیکن جو چیز جو ہوتی ہے, میں آپ سے کہتی ہوں نا, وہ چیزیں ہم سے دیکھی نہیں جاتی, برداشت نہیں. تو وہاں کے لوگ برداشت کس طرح کر رہے ہیں ان کے؟ وہی نا, بدقسمت سے ہمارا جو پاکستان کا میڈیا ہے نا, اس نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی. آپ دیکھیں آج 5 اگست پہ کچھ چینلز تو ہمیں یاد کریں گے, لیکن کشمیر کو ترجیحات میں اس میڈیا نے کبھی نہیں رکھا. یہ بڑا گلہ ہے ہمارا پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا سے, الیکٹرانک میڈیا سے. اچھا. اور جہاں 5 فروری اور 5 اگست کو اب یاد کر رہے ہیں, وہیں سال بھر میں جو ظلم و ستم وہاں ہوتا ہے, یہ جو جعلی مقابلے, اور ہمارے پاس بہت ساری ایویڈنسز ہیں. اچھا, سالہ سال سے میں یہ بھی دیکھتی آ رہی ہوں کہ کشمیر کمیٹی کے پہلے مولانا فضل الرحمان چیئرمین تھے, میں سالہ سال سے دیکھتی آ رہی ہوں, وہ بھی اتنی فعال نہیں ہیں. وہاں پر بھی کوئی ایسی وہ نہیں لی جاتی پارلیمنٹ کی جلسے میں بات. بالکل میں نے دیکھا ہے کہ اس کے لیے بار بار آواز بھی اٹھائی گئی ہے. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین, اس کے پاس بیچارے کے پاس اختیارات ہی نہیں ہوتے نا. وہ درجنوں کمیٹیاں ہوتی ہیں, جس طرح آپ نے بات کی ابھی اسٹینڈنگ کمیٹی, ڈیفینس کمیٹی. کمیٹی کا جو چیئرمین ہوتا ہے اس کے جو پروٹوکول اور اختیارات ہوتے ہیں ایکول ٹو منسٹر ہی ہوتے ہیں نا تقریباً. لیکن حکومت جو کشمیر جو ہے نا, یہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, فارن آفس کے پاس ہے, یا پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس ہے. تو اس کشمیر کمیٹی کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. تو بہرحال وہیں ہم کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے گلہ نہیں کر سکتے ہیں. میرا گلہ ان میڈیا پرسنز, ان اینکر پرسنز ہے جو یہ بات اٹھا رہے ہیں. وہ کا سال بھر میں کتنی دفعہ کشمیر کو ترجیح دیتے ہیں. میڈیا تو آواز اٹھاتا ہے, اس طرح نہیں جس طرح سے ہندوستان کا میں نے کہا نا, وہ شام کو پرائم ٹائم پہ جب بات ہوتی ہے میڈیا بات اٹھاتا ہے. اس طرح نہیں اٹھاتا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, جس طرح ہندوستان پروپیگنڈا کرتا ہے, ہمیں پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہتا. ہمارے پاس یہ ایویڈنسز تھے, حقائق پہ ہم چیزوں کو سامنے لا سکتے ہیں. یہ جو اٹراسٹیز ہے, یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, ان کو ہم اٹھا سکتے تھے, مگر نہیں اٹھایا جا رہا. اس طرح سے نہیں جو ہے نا وہ ترجیح دی جاتی ہے. پروگرام کے آخری سے میں اب آج کے دن کے لیے 5 اگست کے لیے آپ کشمیریوں کو, پورے پاکستان کو کیا پیغام دیں گے حریت رہنماؤں کی طرف؟ دیکھیں, جموں کشمیر کے عوام اور پاکستان کے عوام, ہم ایک قوم ہیں. ہم اپنی آزادی سے زیادہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں کے نوجوان کی ذمہ داری بنتی ہے, آزاد کشمیر کے نوجوان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سٹیج پہ, اس موقع پہ, جب نازک صورتحال سے کشمیر گزر رہا ہے, آپ ظلم و ستم جو کشمیری بہن بھائیوں پہ ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ اس کا آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نے تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ہوگا. آپ نے ان کی آواز بننی ہوگی. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا. پاکستان کی حکومت ہو, ادارے ہو, یہ ہماری پشتیبان ہے, اور اس جنگ میں ہم شانہ بشانہ ہیں. اور جب تک ہم آزاد ہو جاتے ہیں اس جدوجہد میں, آپ نے 25 کروڑ عوام نے ہماری آواز کے ساتھ مسلسل اپنی آواز
آگے بڑھانی ہوگی, بلند کرنی ہوگی, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہم پہلے بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے, اور حمید اس امید کے ساتھ کہ کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ. پروگرام کو ختم کرتے ہیں, مجھے دیجیے اجازت, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.